بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام پاکستان ٹوڈے میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد. پاکستان اندرونی اور بیرونی دشمنوں میں گھرا ہوا ہے اور افواج پاکستان کی قربانیوں کی کوئی مثال نہیں ملتی. جب سے پاکستان بنا ہے ہمارا ازلی دشمن ہندوستان ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پاکستان پر کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا جہاں دہشت گردی اسے نہ کی ہو. اس میں اندرونی ایلیمنٹ بھی ہوتے ہیں. اور پھر افغانستان بیس جس وقت آپریٹ کرتی ہے، شام میں آپریٹ کرتی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ امریکن رسالے نے بھی اس کو اپنے مضمون میں اس کی سٹوری چھاپی ہے. اور موحد یوسف صاحب نے باقاعدہ طور پر جو ہمارے سلامتی کونسل کے مشیر ہیں انہوں نے انڈیا کی خواہش جو مذاکرات کے اس کے جواب میں کہا کہ یہ پہلے 5 ہمارے مطالبات ہیں، ان پر آپ غور کریں. آج ایک بڑا دوناک اور افسوسناک واقعہ کوئٹہ میں بھی ہوا ہے، بلوچستان میں، اور دوسرا شمالی وزیرستان رزمک میں، جہاں پاک فوج کے 6 جوان اور 1 افسر بھی شہید ہو گئے. پاک فوج کی قربانیاں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ لائن آف کنٹرول ہو، افغانستان کے ساتھ فینس ہو، اور اس طرح افواج پاکستان جو ہے ان کے جوان شہید ہوتے رہتے ہیں. اور اس ملک کی حفاظت میں بے شک کوئی شک نہیں کہ ان کی قربانیوں کی کوئی مثال نہیں ملتی. بات یہ ہے کہ اندرونی طور پر جو ملک مضبوط نہیں ہوتے، جو قومیں متحد نہیں ہوتی، وہ اسی طرح دوسرا دشمن ملک فائدہ اٹھاتا رہتا ہے. اس سے پہلے ہم ایک پروگرام کر چکے جس میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا پاکستان کے اندر نقب لگا کے بیٹھا ہوا ہے. کارا باغ ڈیم معاشی طور پر نہ بننے دینا، پاکستان آج تک بجلی پیدا نہ کر سکا، اور پھر بجلی جو پیدا ہوئی ہے اس کی جو قیمت ہے اس سے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ دوسری دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یعنی دشمن نے 4 چفیرے ہمیں گھیرا ہوا ہے. اس میں فارن پالیسی ہو، دوسری دنیا کے سفارتی تعلقات ہوں، انڈیا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. آج ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر شرائع صاحب ہیں جنہوں نے میجر عزیز بھٹی کا ایک ایسا کردار کیا تھا جو امر ہو گیا، اور کرنل اسد محمود صاحب ہیں، یہ دفاعی تجزیہ کار ہیں اور سیاسی تجزیہ کار بھی عام طور پر آپ دن دیکھتے رہتے ہیں. کرنل صاحب بات کا آغاز آپ سے کرتے ہیں، کیونکہ باقی بات تو جس طرح آج کل ایک رواج ہے کہ ہم نے سیاست پاری کرنی تھی، یعنی اہم ترین مسائل پیچھے رہ جاتے ہیں. اکانومی ہو، ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، ہم انہی چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ کون بیمار ہے، کون جیل میں ہے، کسی کی ضمانت ہو رہی ہے، کسی کی ضمانت ایکسٹینڈ ہو رہی ہے، جلسے ہو رہے ہیں، جلسہ کتنا ہوگا. اس پر ذرا روشنی ڈالیں کہ آج کا جو واقعہ ہے تو یہ بڑا سچی بات تو یہ ہے کہ ایک اداس کر دینے والا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان افسر بھی جو 24 سال کا بھی تھا، سیکنڈ لیفٹیننٹ، اور 6 جوانوں کے ساتھ ایک ایسی بارودی سرنگ کی وجہ سے شہید ہو گیا. کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل اقبال شاہد صاحب، اٹس اے ویری سیڈ ایوننگ. میں آپ سے یہ بتاؤں، اٹ از ناٹ اونلی ہم رزمک میں ہم اپنے جس طریقے سے ایک آفسر ہمارے 5 جو سولجرز ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے، اور اسی کے ساتھ جو کچھ آج بلوچستان کے اندر بھی ہوا، آلموسٹ 12 شہادتیں ایک لحاظ سے ہوئی ہیں. اس از اے ویری ویری سیڈ ڈے ایکچولی. میں آپ سے یہ بتاؤں، اٹس ناٹ اونلی کہ میں یہ کہوں کہ ان گھروں کا نقصان ہوا ہے جن کے یہ بچے یا بہن اور بھائی بیٹے جو ہیں وہ شہید ہو گئے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ یہ ہماری فوج کا، ہماری ایف سی کا، اور پھر ہماری قوم کا، ہمارے ملک کا یہ میں آپ سے بتاؤں نقصان ہوا ہے. سو ویری انفارچونیٹ. میں بہت ساری چیزیں سوچ رہا تھا. یہ اٹ از ناٹ یہ آج کے اور کل رات کے انسیڈنٹ کی ہم بات کریں رزمک والے کی. اس سے پہلے آلموسٹ کو کئی مہینوں سے یہی کہا جا رہا تھا کہ دشمن نے اپنا ایک تو پروپیگنڈا ہے، 5th جنریشن وارفیئر کی بات کرتے ہیں، ہائبرڈ وار کی بھی بات کرتے ہیں، اور پھر ان کے جو سلیپنگ سیلز تھے بلوچستان کے اندر اور نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر، اور ایون فار دیٹ میٹر سیٹلڈ ایریاز آف کراچی، یہ ان کو ایک لحاظ سے سامنے لے کر اٹھاتے آپ کو نظر آ رہے ہیں. شمالی اور جنوبی وزیرستان تو جس وقت یعنی کے پی کے ساتھ الحاق ہو گیا، اور یہ ہے کہ ہم نے کافی حد تک وہاں دہشت کا خاتمہ بھی کر دیا. رد الفساد ہو یا اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں جہاں بہت ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں. اب کچھ سلیپرز ہیں، کیا وہاں سے افغانستان سے لوگ آتے ہیں یا کیا؟ دیکھیے، ایک تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ٹھیک ہے، اس پہ کوئی شک نہیں کہ آپ آہنی باڑ لگا رہے ہیں. اٹ ول ٹیک ٹائم. اگلے 6 سے 8 مہینے میں آئی ویری پازیٹیو کہ ایک تو وہ کام تو آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا، اور پھر وہی ایریا رہ جائے گا
کہ جہاں پہ ایک پراپر ایگزٹ یا انٹرنس ایک لحاظ سے ہوگی، باقی سارا ایریا آپ نے کور کیا ہوگا. اینڈ اٹ از ناٹ اونلی کہ آپ یہ کہیں جی کہ نہیں آپ نے وہ آہنی باڑ لگا دی، بیسیکلی اس کو ہر سٹیج کے اوپر وہاں پر آپ کے اوکے چیک پوسٹ بھی جو ہیں. اس کی ڈیمارکیشن ہے افغانستان کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ اگر فینس لگ بھی گئی ہے، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہر ریشم کی طرح یہ ایک اہم منصوبہ ہے، یعنی مشکل ترین ہے، مشکل ترین اس طرح میں اقبال شاہ کہ صاحب پہاڑیوں کا جو سلسلہ ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھی کہاں سے کوئی آدمی آ جائے. نہیں جو بھی آپ سمجھ لیں، لیکن آپ نے اس کو سارا کچھ بڑا سوچ سمجھ کے پلان کیا ہے. آپ نے مختلف جگہوں کے اوپر چیک پوسٹیں بنائیں، پھر اسی کے ساتھ فورٹ بنائے ہیں آپ نے، اور یہ سینکڑوں کی تعداد کے اندر ہے. تو آپ نے بالکل ایک جو چیک پوسٹ ہے اس کا دوسری سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظری ملاپ موجود ہے، اور ایسا نہیں کہ کوئی ان کی نظر میں آئے بغیر کوئی ایک لحاظ سے کراس کر جائے. پھر وہاں کی جو فورس آپ نے پلان کی ہے وہ بالکل ایک لحاظ سے علیحدہ ہوگی، اور ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آنے والے مہینوں کے اندر سچویشن کو تو آپ کافی بہتر ہوتے ہوئے دیکھیں گے. لیکن میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ یہ جو بھی شہادتیں ہیں، جو بھی قربانیاں ہیں مسلح افواج کی، اوکے نئے مسلح فوجی دستے ہیں، دے آر دی ون جو ہمارے اپنے بھائی اچھا صاحب کوئی میکنزم آپ تو خود بھی فوج میں رہے ہیں، یہ بارودی سرنگ ہے، یہ اس سے پہلے جو کاروے چلتا ہے یا کوئی مثلا موو کرتی ہے فوج، گاڑیاں چلتی ہیں، اس سے پہلے اس کا کوئی میکنزم نہیں ہے کہ اسے چیک کیا جائے؟ ہاں نہیں کافی میں آپ سے کہوں گا آپ کا جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے بالکل وہ بڑا سیریسلی کام کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود جب آپ سے میں نے کہا نا کہ آپ کے ملک کے اندر نو آور سے کہ ٹریٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، غدار بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ایکچولی انڈیا کے پے رول کے اوپر موجود ہیں. اچھا پھر یہیں پہ لوگ موجود ہیں جو ان کو پناہ دینے والے ہیں. میرے آپ جیسا حلیہ ہے، آپ جیسی میرے جیسی زبان بولتے ہیں، مقامی ایک لحاظ سے لب و لہجہ ہے، سارا جو کچھ بھی ہے اندر سے ان کی روح اور دل ایک لحاظ سے کالا ہے، اور وہ ملے ہوئے ایکچولی انڈیا کے ساتھ. اور یہ ڈزنٹ ٹیک مچ آف دی ٹائم. اور سرٹنلی جب آپ ایک لحاظ سے روٹ پہ جا رہے ہیں، اقبال شاہ صاحب سینگ از ویری ایزی، لیکن لیٹ می ٹیل یو ہمارے جتنے بھی آفیسرز سولجرز وہاں پر موجود ہیں، میں اس کو اگر مجھے اجازت دیں میں کمپلیٹ کروں. آپ یقین مانیے کہ جس طریقے سے، اور اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں اتنے سارے آپ نے نقصان اٹھائے، ان کے جذبے کے اندر پی ٹی ایم بھی ایکٹیو ہے. سرٹنلی آپ یہ دیکھیں کہ وہ تمام ایلیمنٹس جن کو انڈیا فنڈنگ کر رہا ہے، را فنڈنگ کر رہی ہے، وہ تو بالکل آپ کی ریاست کو ایٹ ٹائمز آپ کو لگتا ہے اپنے پورے ملک کے اندر دیکھ لیں، اس آزادی اظہار رائے کے بیچ کے اندر آپ کس طرح کی سچویشن نظر آتی ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ریاست تو نہ کچھ کرنے کے قابل ہے، اور جو آپ اوورآل آزادی اظہار رائے کی آڑ کے اندر لوگ دندناتے پھر رہے ہیں، کوئی ان کو چیک کرنے والا نہیں. آپ کے 17% کے بجٹ کو جس طریقے سے سوشل میڈیا کے جتنے بھی ٹولز ہیں اس کے اوپر ایک لحاظ سے ڈسکس کیا جاتا ہے، اس دس وے مطلب یہ ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جائے، اور وہی آپ کے جو سولجر اور آفیسرز ہیں وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں. بھائی بیکاز آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نیٹو کی طرح آپ کی جو فورسز ہیں وہ اتنے فول پروف اور اس طرح کا ایسے کہ بم پروف گاڑیوں کے اندر موو کرتے ہیں، ان کی گاڑیوں کو کچھ نہیں ہوتا. سرٹنلی آپ کے پاس جو میگر بجٹ ہے اقبال شاہ صاحب، اس کے اندر ہی آپ اپنی ایک لحاظ سے خریداری کر کے آپ اپنے اسی طریقے سے اپنا دفاع کر سکتے ہیں. یس آئی وش کہ اگر ہمارے پاس وسائل زیادہ ہوتے، ہمارے اوکے اکنامکلی ہم زیادہ بہتر ہوتے، تو شاید جس طرح کی میں بات کر رہا ہوں آئی ایم شیور کہ اگر یہ ایون بارودی سرنگیں پھٹ بھی جاتے تو شاید پھر بھی کچھ شاہ صاحب یہ خاص طور پر جو یہ موضوع ہم نے رکھا ڈسکشن کے لیے، کیونکہ باقی معاملات بھی اہم ہیں لیکن یہ سب سے اہم ہے. اگر مثلا ہماری سرحدیں محفوظ نہیں ہیں اور جو سرحدوں کی حفاظت کر کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ عام طور پر جو باہر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جن لوگوں نے وہ منظر دیکھا میڈیا کے اوپر یہاں سے فوٹیج گئیں کہ سوات میں لوگوں کی گردنیں کاٹ کے درختوں پر لٹکا دیتے تھے. اسی افواج پاکستان نے اس پر قابو پایا اور پھر امن قائم کیا، کراچی میں ہو یا سب کچھ ہو. تو قربانیوں کے بغیر تو حاصل نہیں ہوتا. تو پھر کیا وجہ ہے کہ اندرونی ایسا ایلیمنٹ موجود رہتا ہے جو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا کہ اندر سے بھی کمزور کرنے کے لیے سوشل میڈیا یا کوئی ہو، یہ افواج پاکستان پر تنقید کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. اقبال شاہی صاحب، قیام پاکستان کے لیے جتنی قربانیاں دی گئیں، دفاع پاکستان کے لیے دی جانے والی قربانیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں بھی قربانیوں کا یہ سلسلہ مجھے تیز ہوتا نظر آ رہا ہے. چونکہ دیکھیے پہلے فرض کیجیے ایک دشمن تھا تو اب ہم 4 طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور 5ویں طرف کا بھی ذکر کرنا بہت ضروری ہے جدھر آپ نے بھی اشارہ کیا اور
कर्नल साहब ने भी जिक्र किया, वो अंदरूनी दुश्मन है, हमारे अंदर भी दुश्मन बैठे हैं ना जी। लेकिन आपको बहरहाल- पता है कि मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा था? जी उनका अगर हमें छेड़ा गया, जी हाँ, वो ये डायरेक्ट, उन्होंने धमकी दी थी। और अफगानिस्तान में जो हालात हुए हैं, जी यानी इससे ज्यादा कौन सी बात हो सकती है? जी, उनका बयान इंतहाई अफसोसनाक है। सर मैं अर्ज करता चलूं कि हमारी सरहदें आज से 50 या 60 साल पहले जितनी भी महफूज थीं, आज उसकी निस्बत ज़्यादा महफूज हैं। उसकी कई वजूहात हैं। नंबर 1, कुछ नए इंतजामात हैं, कुछ हमारा न्यूक्लियर पावर बन जाना एक बहुत बड़ा प्लस हाँ, पॉइंट ये है, बहुत और बड़ा। इसके लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई। अंदाज़ा फरमाइए कि आज के हालात हम में शायद हम न्यूक्लियर ना बन पावर सके। ना होते, हाँ। अगर हम न्यूक्लियर पावर ना होते तो हमारे दुश्मन हमारा क्या हशर कर रहे होते। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन बदलते हुए वक्त के जो तकाजे हैं ना जी, वो ये हैं कि अभी हमें मज़ीद अरकरेज़ी से काम लेना है, मज़ीद अपने जज्बों को जवान रखना है, मज़ीद हिम्मत का मुजाहरा करना है, और मज़ीद कुर्बानियाँ भी देनी है, चूँकि दुश्मन के अज़ाइम ग्रेजुअली ज़्यादा ख़तरनाक हो रहे हैं। आपने मौलाना फजल रहमान के बयान की बात की, मैं समझता हूँ ये अफसोसनाक बयान था। अमेरिका की फ़ौज और किस्म की फ़ौज है, अफवाज पाकिस्तान का ख़मीर बड़ा मुख्तलिफ है। हमारा जज्बा, हमारी कन्विक्शन जो है वो एब्सोल्युटली डिफरेंट चीज़ है। उसको कंपेयर करना कि जी अमेरिकी फ़ौजियों का या कोलिशन आर्मी का जो हाल अफ़गानिस्तान में हुआ हम यूँ कर देंगे, मैं समझता हूँ इस बयान के ख़िलाफ़ हुकूमत पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए था, जो नहीं लिया गया। सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान को नहीं, जो मुस्लिम नेशनल पार्टीज हैं उनको भी एक्शन लेना चाहिए था। जी। चाहिए जाए कि उनको अपना पीडीएम का इंचार्ज बना देते। जी अच्छा, देखिए ना, एक तो है जी नॉन एनिमी, एक है अननोन एनिमी। मुसीबत ये है कि मैं फिर हुकूमत पाकिस्तान की थोड़ी सी बात करूं। देखिए अफवाज पाकिस्तान का जो किरदार है ना, वो तो अदा कर रहे हैं कि सरहदों के उस पार जो दुश्मन है उन पर भी नजर रखे हुए हैं, और सरहदों के अंदर जो दुश्मन है उस पर भी नजर रखे। लेकिन कानून और कानूनी तकाजे जो है इनको इम्प्लीमेंट करना हुकूमत वक्त का सरदार काम साहब को है। मिला गया। मैं समझता हूं कि ये जो अब देखिए ना, सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, एक सेकंड में पता लगाया जा सकता है सोशल कि मीडिया कौन क्या कर रहा है। पहले होता था कि किसी आदमी को, या वैसे भी कानूनी पाबंदी है, आईनी पाबंदी है बल्कि, तो पहले होता था कि इस तरफ कोई आदमी बिला वजह को बात नहीं करता। अब जिसका दिल करता है वो सोशल मीडिया के ऊपर चीज डाल देता है और फिर आगे वो चल पड़ती है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इस ऐसे अदारे जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं उनके मुतल्लिक आम आदमी डिस्कशन में शुरू हो गया है। तो ये भी तो अलार्मिंग पोजीशन। ये मैं तो इसको जी क्राइम समझता हूँ, सीधी सी बात है। और ये सारे लोग जो क्रिमिनल हैं, इनके खिलाफ बड़ा सख्त कानूनी एक्शन लेना चाहिए, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देनी चाहिए। फिर ये सिलसिला रुकेगा। अगर हम इसी तरह नरमी का मुजाहरा करते रहे, हुकूमत जो है वो नरमी का मुजाहरा करती रही कि ये लोग आज ठीक हो जाएंगे, कल ठीक हो जाएंगे। देखिए वो जिनके इमा पे काम कर रहे हैं, उनका एजेंडा यही है कि अफरा तफरी, इंतशार और मुल्की वकार के जो हामिल इदारे हैं उनको क्रिटिसाइज करना और अवाम को उससे मुतनफर करना। तो हम इन लोगों के ठीक होने का इंतजार क्यों करें? हम इनको गर्दन से क्यों ना पकड़ें? इन पे जो चार्जेस बनते हैं उसके हिसाब से मुकदमात क्यों ना चलाए जाएं और इनकी जुबानें बंद क्यों ना की जाएं? मैं तो कहता हूं इनकी जुबानें गुद्दी से खींच लेने का वक्त है। माजी में भी हमने बहुत ज्यादा नरमी का मुजाहरा किया और मैंने देखा कि उसका अफवाज पाकिस्तान को और हमारे वतन अजीज पाकिस्तान को खासा नुकसान उठाना पड़ा। देखिए जब हम एक्शन ही ना लेते ऐसे लोगों के खिलाफ तो फिर इंकरेजमेंट ऐसे है। तो ये इंकरेजमेंट का जो दरवाजा है, अब वो चाहे सियासतदान है, चाहे वो मुल्की लेवल का है, चाहे वो पार्टी सरबराह है, चाहे वो किसी इत्तेहाद का सरबराह है, इस बात की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान की सालबियत के साथ खेले और इसके खिलाफ जबान दराजी करे और इंतशार पैदा करने की कोशिश करे। कर्नल साहब, ये आप और हम कई दफा कहते रहे कि जब शुरू में ऐसी बात हुई थी, और ये जो मैं समझता हूँ कि नेशनल मीडिया है, नेशनल मीडिया, टीवी नेशनल मीडिया, जी जी, और फिर अकॉर्डिंग टू रूल उसने चलना होता है, उसकी कैमरा उसको कंट्रोल करता है, बाइलाज बने हुए हैं। तो जो आदमी टीवी के ऊपर बैठ के या सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के चीज करता है, जब उसको नहीं आप पकड़ते तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो दूसरे लोगों को भी हौसला होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर अदारे जो है ना, जिस तरह 5th जनरेशन वारफेयर तो सबको पता भी उसका हिस्सा है बकायदा ये, तो लोग कोई पैदा शौक से डरते डरते फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे अदारों के मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो इसको रोकना क्यों जरूरी नहीं है? इकबाल शाह साहब, अगर आप याद करें तो मेरा ख्याल है मैं और आप पिछले कोई 5-6 सालों से हम जब भी कभी इकट्ठे बैठते हैं तो हम इसी चीज़ को डिस्कस करते थे कि भाई वो तमाम लोग जो कि पाकिस्तान के लिए बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान के इदारों के लिए बात करते हैं, उनको तो कोई पूछने वाला है ही कोई नहीं। एंड ऑल दोज हु आर टॉकिंग अगेंस्ट द स्टेट इंस्टीट्यूशंस, उनको तो आप लगता है कि आप हाथों हाथ एक लिहाज से लिए जाते हैं। एंड देयर आर फ्यू
جن کو رول آپ ماڈل ہوتے ہیں. لیڈر جو ہے وہ جب خود جی. بڑے بڑے جلوس دیکھ کے وہ اوقات ایسا ہی سے ہے. باہر ہو جاتے ہیں. میں تو یہی کہتا ہوں شرم نہیں آتی. میں صرف وہ باقاعدہ کہتے ہیں جی جو وہ لوگ آج بھی بیان آیا فضل الرحمان کا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ پر راستے سے ہٹ جائیں یعنی میں قبضہ کر دوں ملک کے اوپر. نہیں وہی آپ سے میں کہہ رہا ہوں. اور سردار صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, سردار غوث بھائی بارودی صاحب. سر السلام علیکم. سر بہت مہربانی آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اچھا سر, آج ایک بڑا افسوسناک واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں. ہوتے تو ظاہر ہے کہ فوج قربانیاں دے رہی ہے, بڑے نوجوان بچے اور افسر اور جوان شہادتیں دے رہے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک خاندان میں اہم ترین ہوتا ہے. تو آج بھی رزمک شمالی وزیرستان میں ایک افسر اور 6 جوان یعنی وہ شہید ہوئے ہیں جو آپ نے دیکھا ہے. اور بلوچستان میں بھی ایسا واقعہ ہوا ہے. افواج پاکستان قربانیاں دے رہی ہے, ہم کو سلام پیش کرتے ہیں. تو کچھ بدبخش جو ہیں وہ انہوں نے رواج بنا لیا ہے کہ اس کا نام کبھی زراعت رکھ کے, کبھی اسٹیبلشمنٹ رکھ کے, کبھی کچھ. یعنی وہ لوگ آہستہ آہستہ لوگوں کو آمنے سامنے کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. بیرون دشمن تو ہمارے ہیں ہی, تو اندرون دشمن کے متعلق بھی کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, بڑی آسان سی بات ہے اقبال شاہد صاحب. یہاں پہ جو ہو رہا ہے اس ملک میں وہ شاید کہیں بھی ایسے نہیں ہو رہا. 2 انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کا ملک کا انتظام سنبھالتے ہیں, دوسرے آپ کے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں کیا کہ ان کو جی جو آپ کی سیکیورٹی کرتے ہیں. کوئی بھی ملک کسی بھی طریقے سے کسی کیا کہتے ہیں آرمی کے بغیر نہیں رہ سکتا. لیکن اب بدقسمتی اس ملک کی ہے کہ یہاں پہ سول گورنمنٹ میں جو آئے ہیں تو بھی سویلین آمریت بھی رہی اور مارشل لاز بھی رہے یہاں پہ. تو ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے جی. اب جو بگڑی ہوئی چیز ہے کوئی ڈائگنوز کر نہیں پا رہا اس کو. سویلین کو کوئی کام کرنا نہیں آتا تو یہی بات کرتے کہ جی ہم کو روکا جا رہا ہے. اب سلسلہ یہ کہ یہاں پہ ٹائم اینڈ اگین جتنے لوگ آئے ہیں وہ یہی باتیں کرتے رہتے ہیں. بدقسمتی پتہ ہے آپ کے ملک کی کیا ہو گئی, وہ جو پد کا نام لینا شروع کر دیا لوگوں نے 88 سے, اب اس کو بھی ہیمٹلی جو ہے نا عورت بھی وہی پد پہن کے بیٹھی ہوئی تھی اس دن ہم نے دیکھا, اور باقی لوگ بھی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹلی وہیں سے شروع ہو رہا ہے جن کے خلاف سارا پاکستان پہلے بولتا تھا. محمود خان ہو گیا, دوسرے لوگ ہو گئے, سارے کے سارے بیوروکریسی اور دوسری چیز, اور پنجاب کو ہمیشہ بولا کرتے تھے. اب پنجاب خود کھڑا ہو گیا ہے. پنجاب نے ابھی تک کوئی ایسا لیڈر نہیں دیا جو کہ پاکستان کے مسائل کو حل کرتا, سارے صوبوں کو اپنا بھائی سمجھتا. اپنے مفاد میں ان لوگوں نے اس طریقے کی جو ہے نا وہ سسٹم بنا لیا کہ انہوں نے پشتون کو بھی پھنسا لیا اپنے گرے اس میں جال میں, اور مولانا صاحب کو بھی پھنسا لیا. پیپلز پارٹی بھی آپس میں ان کے ساتھ مل گئی ہوئی ہے. ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بیٹھتے آرام سے آل پارٹیز کانفرنس کرتے, آپس میں بیٹھتے اور ملک کے بارے میں سوچتے کہ اگر کسی کو گرپ کرنا ہے, ظاہر آپ جیسے آپ کہتے ہیں بالکل صحیح ہے جی, سرحدوں کی حفاظت تو وہی کرتے ہیں تو نہیں کرتے جی. بے شک ہم ان کو پال رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ ساری بدقسمتی اس ملک کی ہے کہ پنجاب سے جو آواز اٹھ رہی ہے وہ اتنی پاورفل بن گئی ہے کہ اب ہر جگہ پہ یہ باتیں ہوتی ہے. پھر وہ لوگ جو پاکستان کی مخالفت میں بھی باتیں کرتے تھے جن کی مجال نہیں تھی, وہ لوگ بھی اب ان کے ساتھ ملے ہوئے. یقیناً ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب کے یہ سردار صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے کہ پہلے چھوٹے صوبوں پر ہم اتنا کرٹیسائز کرتے تھے, اور پنجاب یعنی اس کو کہہ سکتے تھے کہ یہ زیادہ پرو یعنی انسٹیٹیوشنز ہوتا تھا. اب یہاں سے جو لیڈر پیدا ہوئے اور فوج کی نرسری سے ہی پیدا ہوئے وہ پھر اسی کے گلے پڑ گئے. تو بات تو درست ہے. 16 تاریخ کو جو جلسہ ہمارا ادھر ہو رہا ہے گوجرانوالہ میں, تو یہ جو آپ فلیکس پر دیکھیں کہ یعنی فضل الرحمان کی فوٹو ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی فوٹو ہے, میاں نواز شریف صاحب کی فوٹو ہے, تو آپ کے ANP کی فوٹو ہے. یہ سارے لوگ جو ہیں فوٹو لگا کے اکٹھے بھائی ہیں, ان کا مقصد کیا ہے؟ جی سردار صاحب. اچھا مجھے پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی, ہاں جی. سیدھی سی بات ہے جی, میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ ٹرینڈ سیٹرز آپ کی طرف سے آ رہے ہیں, انہوں نے یہ ٹرینڈ سیٹ کر دیا. پھر آپ دیکھ لیجئے کہ کرپشن کی باتیں ہوئی. ان کا نام بہت مشہور ہے کہ انہوں نے بہت کام کیا پنجاب میں. میں ہمیشہ کہتا ہوں اقبال شاہد صاحب کہ لاہور مغلوں کے زمانے میں اتنا خوبصورت تھا, لاہور رنجیت سنگھ کے زمانے میں بہت خوبصورت تھا, لاہور جو ہے کسی بھی زمانے میں بہت خوبصورت تھا. چودھری تھے چیف منسٹر بھی ایسے ہی تھا. لاہور ہے ہی خوبصورت. اب لاہور کی خوبصورتی کو لے کے ہم چاہتے ہیں تھوڑی جی ہم نے پاکستان کے ماحول کو خوبصورت بنانا ہے جس میں ہم رہ. نہیں, آپ تو لاہور آتے رہے شروع سے, یہاں پڑھتے بھی رہے, تو آپ نے دیکھے 40 سال پہلے کا لاہور تو اس سے بھی خوبصورت تھا, بہت زیادہ خوبصورت ہے. میں تو تبھی عرض کر رہا ہوں جی, وہ اس میں
तो अब मसला ये कि सियासत है, सियासत में पार्टियां हैं, पार्टियों के अपने कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, नजरियात होते हैं लीडर्स के। अब मसला ये कि पार्टी के तो कोई भी वो नहीं रहे, नजरियात तो नहीं रहे, मंशूर नहीं रहा। अब सियासी लीडर्स जो हैं उनकी अपनी जो है ना वो अपनी ख्वाहिशात हैं। अच्छा सरदार साहब ये बताइए कि मसलन लाहौर में जलसा नून लीग करती तो ख्याल तो यही था कि सारे MNA उनके हैं तो यहाँ बड़ा होता, गुजरांवाला किया है, उसकी खास रीजन है, ज़ाहिर काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो भी जाएंगे। अब ये है कि असल तो सारा तकिया करके बैठी हुई हैं सारी जमातें फजल रहमान साहब पर, क्योंकि कराची का तो जो कारसाज है वो भी एक अकीदत की जगह बन गई है, वहाँ पीपल पार्टी हर साल मनाती है। यानी ये जलसे कामयाब हो जाएंगे, हुकूमत को गिरा सकेंगे? देखिए जी, ये जलसे मोटे भी होंगे, लंबे भी होंगे, सीधी सी बात है इकबाल शाहिद साहब। अच्छा। और फिर गुजरांवाला तो वहाँ गुजरांवाला में देखो आपको, शायद मैंने सुना कि चिड़े वहाँ के बहुत मशहूर ठीक है, तो ये सारे लीडर्स वहाँ चिड़े भी करेंगे और वो कुछ भी करेंगे। यकीनन कोई भी जलसा, कोई जुलूस होता है गवर्नमेंट के लिए झटका और खतरा होता है जी। बदकिस्मती पाकिस्तान की कि जो खान साहब जो है उन्होंने इस तरह से डिलीवर नहीं किया जैसे करना चाहिए। ये बात ठीक है। गुड गवर्नेंस होती, लोग खुश होते तो मसला कोई भी नहीं होता। अब एबनॉर्मल सिचुएशन में हम पड़े हुए हैं जी, तो एबनॉर्मलिटी आपको पता कोई भी सूरत हाल हो सकती है जी। हुकूमत के खिलाफ जरा सरदार साहब लाइन पर रही है कि कर्नल साहब, जी जिस तरह सरदार साहब कह रहे हैं कि सिचुएशन ये है कि ये पंजाब, जब ये हमने पहले भी पढ़ा था कि कभी ना कभी पंजाब जो उठेगा, वली खान ने भी कहा था, पुरानी बात है। यानी पंजाब हमेशा, इसको हम कहते हैं कि ये एक यूनिटी की अलामत रहा है और ऐसे इदारों को तहफ़्फ़ुज़ भी देता रहा है। सारे इदारे तकरीबन यहाँ से ही, बल्कि दूसरे रिजर्वेशन भी रही कर्नल साहब दूसरे सूबों को कि फौज में भी इनके लोग ज़्यादा हैं, अदालतों में इनके लोग ज़्यादा हैं, ब्यूरोक्रेसी में इनके लोग ज़्यादा हैं। तो अब यही लोग यानी अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं या ये सही कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि आफ्टर कायदे आज़म या फिर लियाकत अली खान के बाद मैं तो ये आपसे कहूँगा कि देयर हैज़ बीन नो लीडरशिप इन दिस कंट्री। चाहे आप उसको मिलिट्री लीडरशिप की बात करते हैं, प्लीज मैं वही और होता है, लीडर और होता है, या फिर आप सिविलियन, ओके जी, डिक्टेटर्स, सिविलियन रूलर्स की पार्टी के कायद तो हैं जी। बिल्कुल नहीं, वो अपनी पार्टी के कायद तो होंगे ना, मेरे और आपके तो नहीं है ना। और मैं ये समझता हूं कि मैं उस शख्स को गेज करता हूं एज अ लीडर जो कि पर्सनल एग्जांपल सेट करता है कि वो आइडियल ना भी हो, अगर उसके मंशूर के साथ हैं लोग, जी। वो कहते हैं तोड़ फोड़ करनी है, ये तो करप्शन कोई मसला नहीं है, तो लोग ज्यादा इकट्ठे हो जाएं, जमहूरियत किसी का नाम है, फिर क्या करें? आपसे अर्ज करूं, अगर तो किसी को ये गलत फहमी है कि नहीं ये जितने भी लोग हैं, फर्ज करो जी बिलावल हाउस में बैठे हैं, यहाँ पे जाती उमरा में बैठे हैं, आप कभी इनकी तस्वीरों के अंदर या टीवी के ऊपर इनको बैठ के देखें, जिस तरह के ये बेहतर और ज़बरदस्त किस्म के माहौल के अंदर बैठे होते हैं, जिस तरह के खाने सारा कुछ चल रहा होता है, और इमेजिन करें ये अवाम को धोखा देने के लिए एक दूसरे के साथ इस तरीके से बातें करते हैं। अभी एक वो मुजरमा है, उसका जब इंटरव्यू आपने देखा तो हर लफ्ज़ में ऐसा लगता था अवाम की बात हो रही थी, और जब ये लोग पावर के अंदर थे, कौन से अवाम की आप बात करते हैं कि एक CM यहाँ पे 10 साल रहकर गया और 7 घर वो बेसिकली सरकारी खर्चे के ऊपर एक लिहाज से चला रहा था। ही इज द पर्सन, उसने कहा जी कि मैंने लंदन में 4 फ्लैट खरीदे। क्यों खरीदे? क्योंकि मेरे पास फ्लैट। लोग मानते नहीं इस बात को सर, वो माने ना माने, लेकिन रियलिटी तो एग्जिस्ट करती है ना। देखें, अगर लोग नहीं आज भी 15 अरब डॉलर निकला है सर, देखिए मुझे एक चीज आप बता दें, आप लोग व्हाट डू यू मीन बाय लोग नहीं मानते? अगर इनके कुछ फॉलोअर्स हैं, जानबूझ के भी इसके बावजूद अगर इनको फॉलो करते हैं तो लेट देम फॉलो इट। वाई? बिकॉज उसके अंदर मोस्टली तो वो हैं जो कि बेनिफिशरीज हैं। और दूसरी मैं आपसे ये कहूं, ये मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को बड़ा सीरियसली, मैं इस तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, बड़ा सीरियसली उन्होंने सोचना है। एक तो इस पार्टी को अपने आप को जरदारी से और उसके नजरियात से अपने आप को अलग करके देखना होगा। 12 साल हो गए, 13वें साल में चले गए, सिंध को ये रूल कर रहे हैं। अच्छा, कैसे पार्टी, पीपल पार्टी कैसे कायम रहेगी अगर बिलावल नहीं उसमें? नहीं, मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि बिलावल एक लिहाज से अपनी पार्टी को बेहतर तरीके से चलाता नजर आएगा। व्हाट आई से इज, अगले 3 सालों के अंदर ये फोकस करें अपनी सिंध की गवर्नेंस के ऊपर। ये पीपल्स पार्टी के आज भी वोटर्स पूरे पंजाब के अंदर बलूचिस्तान KP पे मौजूद हैं। ये वैक्यूम इस वक्त आपको नजर आता है। रावलपिंडी का जलसा बहुत बड़ा हुआ था, देखिए ना आपने जब बात, हाँ, जब आप ये बात करते हैं इमरान खान की, मैं सच्ची बात है, अब तो स्टेज वो आ गई है कि उसका होना ना होना एट टाइम्स आपको लगता है कि एक बराबर। मैं समझता हूँ जी, जो $1 मिलियन क्वेश्चन है ना, वो ये है कि ये फर्ज कर लिए सारे बदकिरदार लोग हैं, ये लूट मार करते रहे, ये खा गए, आज फिर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए। ये 2 साल हुकूमत ने क्या किया? इन लोगों को परवरिश ही करती रही ना,
ان کو سہولتیں مہیا کرتی رہی. مجھے بتائیں کون سا ملک ہے اور اس میں کون سا قانون ہے کہ سزا یافتہ جو ہے وہ سزا گھر بیٹھ کے پوری کرے اور گھر بھی 7 سٹار کا ہو. تو حکومت کو یہ سوچنا چاہیے نا, حکومت کا اپنا طرز عمل کیا ہے. نہیں اگر جو کہتے تھے, بیل دیتی ہیں, ایک بڑا زبردست فکر ہے, میں کوٹ کرنا چاہوں گا وزیر اعظم صاحب کا. وہ کہتے تھے کہ میں کسی قیمت پر چوروں کو نہیں چھوڑوں گا, خواہ اس میں میری جان بھی چلی جائے. اب پتہ نہیں میری جان, وہ کہتے تھے میری جان بھی چلی جائے, اب پتہ نہیں میری جان سے ان کی مراد کیا ہے. ہم نے تو ابھی تک نہیں دیکھا کہ کسی بڑا سوال ہے اگر $1 بلین کا, تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ یہاں آپ نے دیکھا کہ شوگر کمیشن بنا, شوگر 70 سے 110 ہو گئی, کوٹ شوگر لے کے لیتا رہا. ہم نہیں کہتے دیتے رہے, ہم کہتے لیتا رہا. اس طرح کر لیتے ہیں جو بھی ہوتا ہے. مثلا وہ اسٹے لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اسٹے کون دیتا ہے؟ وکیل لیتے ہیں, چلو ہم لیتے کہہ دیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جو لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے وہ کون چھوڑتا ہے؟ اس کا مطلب وہ چھوٹ جاتے ہیں, وکیل کرتے ہیں, باہر چلے جاتے ہیں. نہیں سر, یہاں ایک بار نکالا جاتا آپ درست کہہ رہے ہیں, ذرا اس پہ بھی نظر ڈالیں نا. جب عدالتیں پوچھ رہی تھیں کہ اس شخص کو ہم ملک سے باہر جانے دیں, حکومت کو کوئی اعتراض ہے, تو حکومت کی نمائندگی کرنے والے وکلاء جو تھے, اٹارنی جنرل, ڈپٹی اٹارنی جنرل, یہ پروسیکیوٹر جو ہیں, ان کو ہدایات تھی کہ خاموش رہیں, مجرم کو جانے دیں. ہم چاہتے ہیں کہ مجرم یا ملزم لیکن یہ بھی پوائنٹ ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ جج صاحب نے کہا اگر یہ کل مر گیا تو پھر آپ کو پتہ ہے سر یہ بھی کہا گیا تھا مر جائے, ایک بہت بڑا مجرم ہے, ملک کو لوٹ کے کھا گیا, وہ 7 دفعہ مر جائے, وزیر اعظم کو رحم کیوں آ گیا؟ آپ کیا تو کہا جا رہا ہے اس کی وزیر اعظم زندگی بتائیں انہیں رحم کیوں آیا؟ صاحب, ہم پہ کیوں نہیں آیا, آپ پہ کیوں نہیں آیا؟ سردار صاحب آپ سن رہے ہیں نا؟ جی میں سن رہا ہوں. جی بات یہ ہے کہ اب کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی بھی اور ہماری بھی ایک لمیٹیشن ہے. جس طرح میں نے یہ کہا کہ وکلاء چھڑا لیتے ہیں, چلو اس طرح کر لیتے ہیں. شوگر مافیا اپنی اسٹے لے لیتا ہے, ظاہر کچھ ادارے ہم ان سے بات نہیں کر سکتے. لیکن سوال تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ یہ ہے کہ کمیشن بنائے, بندے کو پکڑے, نیب کو روزانہ جھڑکیاں پڑتی ہیں, یہ کیس صحیح نہیں بنایا. کیس جو ہے بنایا جو بھی ہے, آدھی چیز تو نظر آتی ہے نا کہ سزا تو دینا بڑی بہت گاڑی پر ہے, اس کے ساری پراپرٹی موجود ہے, تو پھر اور کون سے ثبوت ہے؟ دیکھیے جی میں جواب دوں جناب. ہاں جی, ہاں جی, آپ سے دیکھیے اقبال شاہ صاحب, یہ حکومت جب بنی الیکشن 18 میں جولائی کے بعد, تو میں نے 1 مہینے کے بعد ہی فیس بک پہ ایک بیان دیا تھا, ایک چھوٹا سا اسٹیٹس لگایا تھا. میں نے کہا عمران خان خبردار, سلیقہ نظر نہیں آ رہا. آپ دیکھ لیجیے ابھی 1 مہینہ مشکل پورا ہوا تھا, مجھے وہ سلیقہ نظر نہیں آیا جو آج تک عمران خان پھنس گیا. جی اگر گورننس ان کی ٹھیک ہوتی, بلکہ آدمی یہ نواز شریف سے بہت بہتر ہے جی, اس کے اپنی جو خرابیاں ہیں تو اپنی جگہ پہ, لیکن بارے اس کی سوچ کہیں نہ کہیں جا کے تھوڑی سی ٹارگٹ پہ اگر لگتی صحیح طریقے سے کام ہوتا. ان کے ارد گرد جو نا ایک ویب ہے, وہ ویب ان کو کام کرنے نہیں دے رہا, اور ان کی بھی ایفیشنسی پہ اب مجھے شک ہونے لگا ہے کہ وہ اتنی ایفیشنسی سے کام کیوں نہیں کر پاتے. بات نہ کرتے دکھاتے, ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دی ورڈز. جی انہوں نے کرپشن اتنا کہا کہ آج وہ کرپٹ لوگ جو ہے نا دوبارہ ملک کی ضرورت بنتے جا رہے ہیں. نواز شریف پر میرا تو ایمان ہے کہ جو کرپشن کا کنگ ہے, بلکہ کیا کہتے ہیں ماسٹر مائنڈ ہے, ٹرینڈ سیٹر ہے. جی انہوں نے ہی زرداری صاحب کو یہ سکھایا, زرداری صاحب کے بعد دوسرے لوگوں کو سکھایا. ایک انسٹیٹیوشن ہے اپنے آپ میں. جی جھوٹ کہتے ہیں, ٹی وی پر آتے ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگ کہتے نہیں جی اس جیسا دوسرا آدمی نہیں ہے. گورننس نہیں ہو سکی, انہوں نے نہیں کیا, کیا کہتے ہیں لوگوں کے مسائل حل نہیں کیے, گورننس نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل. یہ مہنگائی ہے, آپ دیکھیے مہنگائی کے کم کر سکتے تھے, کچھ اور کر سکتے تھے. اداروں میں بھی ریفارم نہیں ہوئی, اداروں میں بھی ریفارم نہیں ہوئی, کوئی نہیں ریکٹیفیکیشن نہیں کی انہوں نے. اور یہ ہمارا بھی اور ملک کا بھی المیہ ہے کہ سردار صاحب بہت مہربانی, آپ کا شکریہ, کیونکہ ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. جی ناصر شیرازی صاحب, بات ہو رہی تھی بیڈ گورننس کی, اپوزیشن کی, اس اکٹھ کی, گوجرانوالہ کے جلسے کی اور کراچی کی. 3-4 ایلیمنٹ مل چکے ہیں. عوام واقعی تنگ ہے, میکنزم نہیں ہے,
میجسٹریسی نظام نہیں ہے. حکومت کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ عوام کو کیسے ریلیف دیا جا سکے. اپوزیشن اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. وہ بھلے پیچھے بات رہ گئی کہ جس وقت تمام کچھ لوگ کہتے ہیں کرپٹ لوگ اکٹھے ہو کے ایک ہی جھنڈے تلے یعنی وہ چل پڑے ہیں. اگر ایسا ہی ہے تو لوگ ان کو فالوورز بھی ہیں. اگر یہ موب بہت بڑا بن جاتا ہے تو پھر تو یہ یہاں احتساب تو دھرے کا دھرے رہ جائے گا. سر بہت زبردست شعر ہے. کند ہم جنس بہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. گورننس کی بات کریں نا، پرائم منسٹر نے اپنے آس پاس جو لاٹ اکٹھا کیا ہوا ہے اسی لاٹ پہ وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تنقید کرتے تھے کہ لوٹ کے کھا گیا، یہ چور ہیں، یہ ڈکیت ہیں، یہ مافیا ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں. اب جب وہ سب ان کے ساتھی بن گئے تو پھر گورننس کیسی اور ریلیف کیسا اور اچھے کام کیسے؟ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت میں لسٹ اگر آپ کو دوں جی تو اگر بزدار کو ہٹا دیا جائے جی ہاں تو ساری نون لیگ کی حکومت ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اب مجھے یہ بتائیں وزیر اعلیٰ کا جی سارا سٹاف ایڈیشنل سیکرٹری ڈی جی ایکسائز سب. اچھا، دوسرا تصویر کا دوسرا رخ، وزیر اعظم صاحب فرماتے تھے کہ جی 2 ارب روپے کی 3 ارب روپے کی روز کرپشن ہوتی ہے. اب بقول ان کے انہوں نے بہترین لوگ تو سامنے 10 لیا ارب کی. چوروں کو انہوں نے بند کر دیا. اب کرپشن کون کر رہا ہے؟ وہ جواب دیں نا. اس وقت تو ملک کو سیلف سفیشینٹ ہو جانا چاہیے تھا. روز کی 2 سے 10 ارب کی اچھا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب آ نظام جو جائیے پرانا تھا تحریک. وہ بدلا تو ٹھیک بدلا، چلو ان کی غلطیاں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کو صحیح نہیں کر سکے. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پھر اسی طرح یعنی اسی بیماری کا علاج انہیں سے لیں، اسی لونڈے سے؟ سر آپ تو غلطی کہہ کے ریلیف دے رہے ہیں نا حکومت کو. دیکھیے ہم ان کو ریلیف نہیں دے سکتے. انکمپیٹنسی ہے. نہیں احمقانہ جاہلانہ طرز عمل، ایبسولوٹلی وجن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. مجھے بتائیں جو پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہو کہ ہم نے دوائیوں کی قیمتیں اس لیے بڑھائی ہیں کہ ان کی اویلیبلٹی جو ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے، تو کیا اس میں کوئی سبسٹنس ہے؟ یہ حماقت سے بھرپور بیان نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا ساری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مافیا جو ہے اس نے سٹاک کر لی ہیں، چیزیں غائب کر لی ہیں، اب وہ ہمیں بلیک میل کرنے پہ تلا ہے. تو انہوں نے ریلیف عوام کو دینے کی بجائے ان مافیاز کو ریلیف دے دیا. چینی کے ساتھ کیا ہوا، آٹے کے ساتھ کیا ہوا، گھی کے ساتھ کیا ہوا؟ 15 روپے کی روٹی ہو چکی ہے سر. 15 روپے کی روٹی نہ کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہیں، اقبال شاہد صاحب نہیں پتہ کیا وہ بات کریں جو سننے والے یہ کہیں یعنی کچھ ٹھیک ہے بندہ درست ہے، کوئی ایسا آدمی جو بدبخت ہے بیچ رہا ہوگا، لیکن وجہ پتہ ہم بھی ادھر ہی رہتے ہیں. یہ میں سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ سر آپ میرے ساتھ پروگرام کے بعد بیٹھیں گے گاڑی میں، ہم 10 ہوٹلز پہ جائیں گے، سادی روٹی 10 روپے کی، خمیری 15 روپے کی. اقبال شاہد مجھے صاحب سستی لا کے دکھائیں. میں یہاں پر ایک دو ہم نے چیزیں سستی روٹی پہ شہباز شریف کے زمانے میں بھی بڑی بات کی تھی کہ جی وہ تندوروں میں جو پیسہ جھونک دیا، تباہ برباد کر دیا. پہلے ہم نے گندم افغانستان بھیج دی، اب ہم روس کے ذریعے واپس کر رہے ہیں. پہلے ہم نے سستی بھیج دی، اب ہم مہنگی منگا رہے ہیں. چینی کے ساتھ بھی ہم نے یہی کیا. یہ ویژن ہے. اظہر صدیق صاحب میں لے لوں پھر آپ کی طرف. اظہر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑی مہربانی سر، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی سر یہ اس وقت جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہر حکومت میں رہے، یہ کچھ چھپی بات تو ہے نہیں، اور بلال بھٹو زرداری صاحب کہتے رہے کہ میاں نواز شریف فلاں کا بیٹا ہے. اب وہ گھسیٹنے والے اور گھسیٹے جانے والے یہ سارے اکٹھے ہو کے گجرانوالہ میں بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے. بتائیے کہ یہ سارا اگر موب بن جاتا ہے جو بھی ہے، کیونکہ لوگ جو بیڈ گورننس کی وجہ سے انہی یعنی لوگوں سے دوائی لینا چاہتے ہیں جو پرانے لوگ تھے جن کی وجہ سے یہ بیمار رہے ہیں، تو اگر موب بن جاتا ہے تو پھر تو بڑی اداسی والی بات ہے کہ اس حکومت کا فیلئر ہی کہا جائے گا نا. دیکھیں اگر آپ کو تھوڑی سی تاریخ یاد ہو، پہلے تو میں بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے 126 دن کا ایک تاریخی دھرنا جو کہتے ہیں، ہاں، اور پاکستان عوامی تحریک نے کتنی قربانیاں دی، کتنی شہادتیں ہوئی، ہاں، اگر آپ وہ سارا دیکھ لیں، اور یہ ساری ریکارڈ کی چیزیں ہیں. اس طرح حکومتیں نہیں جایا کرتی یہ. اور ویسے بھی میں ابھی آپ کو 2 کیسز بتا دیتا ہوں. 2014 کے اندر جب لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ تھا، انہوں نے کہا غیر آئینی طریقے سے گورنمنٹ کو آپ گرا نہیں سکتے. یہ غیر آئینی طریقہ نا، آپ جائیں جا کے دھرنا دیں اور انہوں نے کہا گورنمنٹ سے استعفیٰ دے دیں، یہ غیر آئینی طریقہ ہے. اسی طرح یہ فیض آباد دھرنا جن کو بڑا فیورٹ کیس سمجھتے ہیں یہ ساری اپوزیشن جماعتوں والے، اس میں دیکھ لیں، اس میں بڑا واضح طور پر اس طرح کے کوئی کسی عمل کی تصدیق ہی نہیں کی گئی ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ آپ بندے کی جو لائف کے حوالے سے، لبرٹی کے حوالے سے، بچوں نے اسکول جانا ہے، ٹیچروں نے جانا ہے، ڈاکٹرز نے جانا ہے، نرسوں نے جانا ہے، ان کے لیے حالات ایسے پیدا کیا جائے کہ آسانیاں. جہاں تک دوسری بات ہے مولانا فضل الرحمان بنیادی طور پر
लोगों को गुमराह करके मजहबी कार्ड वो खेल रहे हैं। और वो आपने देखा नहीं, पहले भी उनका धरना तो आप कहते हैं नाकाम हुआ है, मैं उसे कामयाब कहता हूँ। जो फैसिलिटेशन देनी थी, वो जिसके लिए वो धरना दिया गया था, वो सारी उन्होंने पूरी की। नवाज शरीफ को बचाना था, बाहर भिजवाना था, भिजवा दिया मौलाना फजलुर रहमान के धरने ने। देखिए वो बातें जो है ना अपना ना वो आपकी अपनी जगह बिल्कुल बातें ठीक है। सवाल बड़ा सिंपल सा है, क्या बाहर भिजा देने से कोई बहुत बड़ा अमल हुआ? एक कानूनी लैब से कह दें अदालत ने इजाजत दी थी, अदालत ने इजाजत दी बाहर जाने की, और जिस कॉन्टेक्स्ट में भी क्योंकि रिकॉर्ड में चीजें मैं जरा रिकॉर्ड से हट के बातें नहीं करूंगा। अब अलग बात है, अदालतों बुला रही हैं, वो वापस नहीं आ रही। और जब वो गए थे तो मैंने आपके कई प्रोग्रामों में कहा था, मैंने कहा था उन्होंने पाकिस्तान वापस नहीं आना है। वजह क्या है कि उनकी इंटरनेशनल लॉबी बहुत मजबूत है। पाकिस्तानी वो बाहर सियासतदान है कि जिनकी यारी दोस्ती हैं बैरूनी एजेंसियों के लोगों के साथ, वाज़ेह तौर पर जितने भी हुक्मरान है, ये तो रिकॉर्ड की बात है। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त एक बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से दब्बा धोया है तालिबानाइजेशन के हवाले से, उसको पुख्ता करने के हवाले से बैरूनी कुव्वतें सामने आ चुकी हैं। सेटअप का मामला चल रहा है और बाकी सारे मामला चल रहे हैं। इन हालात में पाकिस्तान को एक्सट्रीमिज्म की तरफ दोबारा धकेला जा रहा है, और उसके लिए बगैर काशी का वो जो ताकतें हैं ना, वो किसी ना किसी शक्ल में मौजूद है। और ये भी याद रखिएगा, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सारा जो काम जो आपने कभी सोचा कि बसों के पैसे कौन दे रहा है? जो बसों के लिए बंदे अरेंज किए जा रहे हैं, बंदों के लिए फी बंदा 5-5 हजार रुपया का कहा जा रहा है। फिर उन्हें कहा जा रहा है कि बाकायदा आपको वहाँ गुजरांवाला के बाद आप मरी वगैरह जाने के लिए वहां आप जा सकते हैं। यानी मैं आपको नाम बता सकता हूँ, पैसे कौन दे रहा है, नाम बता सकता हूँ मैं आपको। ये बिल्कुल हकीकत है, अरबों रुपया बांटा जा रहा है इस हवाले से। और ये पैसा कौन सा है? और टीवी पर इश्तिहार भी चल रहे थे। ये हकीकत है, ये लूट मार का पैसा है। अगर आपको याद हो, थोड़ा सा जब बेगम कुलसूम नवाज ने इलेक्शन लड़ना था तो उन दिनों भी बाकायदा उन्होंने ग्रुपों को गाड़ियां, सामान, पैसा, और वो जो पैसा सारा डाइवर्ट हुआ था वो सारा रिकॉर्ड के बाद है। ये पैसा वही लूट मार का पैसा है जो एवन फील्ड या अपना मनी लॉन्ड्रिंग या उन हवालों से इकट्ठा हुआ है। ये पैसा सारा अभी इस काम पे खर्च होना है और उन्हें फर्क कोई नहीं पड़ता। उन्होंने हजारों अरब रुपया कमाया हुआ है, उसमें से कुछ लगा भी देंगे और हर प्रोजेक्ट में पैसे बनाए हुए हैं। तो ये वो बुनियादी तौर पर गॉड फादर या सिविलियन माफिया के हवाले से जो कॉन्सेप्ट नहीं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि गुजरांवाला अगर मॉब ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जाहिर है गुजरात 6 तो डिस्ट्रिक्ट हैं गुजरांवाला डिवीजन के, उकाड़ा, शेखपुरा, कसूर, लाहौर सब जाएंगे, तो वहाँ मॉब दे के कोई ऐसे अदालतों के खिलाफ आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ तकरीरें होंगी? देखिए मेरी बात सुने, तकरीरें तो ये करेंगे, इदारों के खिलाफ तकरीरें ये कर रहे हैं, ये एजेंडा है, बंदे सारे चुने हुए हैं। मोहम्मद जुबैर को स्पोक्समैन बनाना इस बात का सबूत है, मुसद्दक मलिक जैसे लोगों को सामने लाना इस बात का सबूत है कि वो बयानिया कौन सा चल रहा है। ये बंदे इकट्ठे भी कर लें और बैठ के जो कुछ मर्जी कर लें, लेकिन हालात और वाकयात ये जो है ना, ये फिल्म अब नहीं चलेगी। ये फिल्म बहुत जल्दी फ्लॉप हो जाएगी, इनके असल चेहरे आपके सामने आ जाएंगे। कोशिश सिर्फ ये क्या है सब लोगों की कि किसी ना किसी तरह से वो करप्शन के केसेस जो हैं दो बातें लेकर चलती है ना, कि हमें तो सजाएं कोई नहीं हुई। फिर 2 में एवन फील्ड और अल अजीजिया में नवाज शरीफ को सजा हो चुकी है, मरीन नवाज को एवन फील्ड के अंदर सजा हो चुकी है। ये तो रिकॉर्ड की बात है। बाकी केसों में फर्ज जो नुमाइंदों तो साहब अब टाइम हमारे पास खत्म हो गया है, इन्होंने थोड़ा सा टाइम लेट आपको मिलाया। अब सूरत हाल ये है कि इसके बाद सारी पार्टियां, सबको पता है कि उनका अलग अलग मैनिफेस्टो है, तो ये इकट्ठा होना एक 1 पॉइंट एजेंडा ही है। कामयाब होते हैं ये नहीं होते। आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो कर्नल साहब लास्ट कमेंट्स दीजिए कि देखिए मैं क्या पीपल पार्टी पंजाब में तो वैसी बात है कि कोई समझेगी जल्द से कामयाब हो? नहीं, मैं एक आपसे अर्ज करूं, बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, हम बैठे हैं यहाँ पे, तनकीद भी कर सकते हैं, हुकूमत को आप रगेद भी सकते हैं, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि इस वक्त जो आपकी हुकूमत वक्त है उनको बड़े सीरियस इकदाम करने की ज़रूरत है। वो जो डिससेटिस्फेक्शन हमारे लोगों के अंदर मौजूद है, जो चीनी की, दालों की, घी की ये कीमतें हैं, यस कोई मैकेनिज्म उनको ऐसा बनाना चाहिए कि उसको वो ठीक कर सकें। दिस इज समथिंग, ये तो मैं भी कर सकता हूँ जी कि वो ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। जहाँ तक इन पॉलिटिकल पार्टीज या अपोजिशन पार्टीज का ताल्लुक है, उनके अंदर मैन पावर सप्लायर कौन है? आप फजलुर रहमान की आप बात करने वाले, क्योंकि मदरसे हैं, उसके अंदर अगर लाखों नहीं तो ओके लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं। आप इमेजिन करें कि लोग वहाँ पर अपने बच्चे भेजते हैं
کہ آپ وہاں جا کے تعلیم حاصل کریں, اور مولانا فضل الرحمان انہی مدرسوں کے بچوں کو لے کے جلسوں میں آ رہے ہیں. دوسرا بہت شکریہ کرن صاحب. آخری جملہ مجھے اگر کہنے دیجیے گا, ٹائم ہو گیا. گجرانوالہ کے جلسے میں 36,000 کی ٹوٹل گنجائش ہے وہاں پہ اسٹیڈیم میں, تو لیٹ اٹ بی لائک دس یار, 50,000 کا ہو جائے. وہ کوئی آپ نہیں کہہ سکتے کہ بیرو میٹر ہے جی کہ اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ گورنمنٹ بہر جا رہی ہے. صاحب میں پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, اپوزیشن کا ہونا کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہوتا. اگر اپوزیشن صحیح کام کرے, حکومت پر پریشر برقرار رکھے, تو جو موجودہ حکومت ہے وہ راہ راست پر ہی رہتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اگر پازیٹیو طریقے سے اس پر دباؤ برقرار رکھیں تو اسے اپریشیٹ کیا جائے گا. اب اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. 8 منٹ ہو گئے.